الحمد لله حمدا معافيا لنعمه مكافيا لمزيده الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بعد میں جب گیا سب دنیا تھی خوشنما، پڑھتی تھی نعتِ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. کمریاں تھی سب شوق میں، ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی آ کے ذوق میں حسنت جمیع مثالہ. بلبلیں تھی سب سو بسو، لیکن ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو. کشفت دجا بجمالہ. چڑیاں بھی سن کر چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی چاہتا ہے تحفے میں میں بھیجوں انہیں آنکھیں. توجہ ہے اگلا جملہ سماعت کیجیے گا. شاعر کہتا ہے کہ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں آنکھیں. کیوں؟ درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ. درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مجھ سے پہلے آپ دیگر معزز علماء کرام کے بیانات سن چکے جو اکثر اصلاحی موضوعات پر قرآن کی شان کے اوپر تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ سبزی ایک ہی کھاتے رہیں تو ایک انسان تاہٹ کا شکار بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے موضوع تھوڑا سا تبدیل کیا تاکہ ماحول میں مزید تازگی آ جائے. اور وہ موضوع کیا ہے جس سے بجھے ہوئے چہرے بکھر اٹھتے ہیں؟ وہ موضوع کیا ہے جس سے سوتے ہوئے بھی جاگ اٹھتے ہیں؟ وہ موضوع کیا ہے جس سے مراقبے میں بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگ جاگ اٹھتے ہیں؟ وہ موضوع عظمت مصطفیٰ، وہ موضوع شان مصطفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس موضوع کے اوپر لبخشائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا معجزہ فرمائے. فرمایا کہ صدیوں قبل حضور علیہ السلام اس کائنات کے جلوہ فراز ہوئے. تو جو ہے پہلا ہی جملہ بڑا قیمتی ہے. ذرا مسکرا کے آپ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ کی مرضی ہے. فرمایا کہ صدیوں قبل حضور علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. تو جو ہے صدیوں قبل، ایسے ہی ہے بھائی 1500 سال 1400 سال پہلے.
صدیوں قبل حضور علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کبھی گزر کر زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک، کہاں کھولی تھی زلف سرکار نے خوشبو کہاں تک، کہاں کھولی تھی زلف سرکار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، آپ اکثر مواقع پر حضور کا ذکر کرتے ہیں، اور اکثر جو مسلمان حضرات ہیں وہ حضور کا ذکر سنتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، عیدین کا موقع ہو یا ویسے ہی محفلیں جو ہے وہ سجائی جاتی ہیں، تو اس میں آپ اپنے نبی کا ذکر بڑا کرتے ہو، حالانکہ تمہارے نبی کو صدیوں قبل کسی رات کے دامن میں تشریف لائے، صدیوں قبل کسی رات کے دامن میں تشریف لائے، مانا کہ اس رات میں رحمتیں نازل ہوئی، مانا کہ اس رات میں برکتیں نازل ہوئی، مانا کہ اس رات میں اللہ کی جو ہے وہ رحمتیں کائنات میں معجزہ جنگ ہوئی، لیکن تم ہر روز ہی اپنے نبی کا ذکر کرتے ہو، حالانکہ تمہارے نبی ہر روز تو نہیں آتے، حالانکہ تمہارے نبی ہر روز تو نہیں آتے، لیکن ذکر تم ہر روز ہی کرتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے دامن میں موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا نا بھائی، یہ شب قدر میں اس کی ابتدا ہوئی، اور اب قرآن تو ہر روزانہ نازل ہوتا ہے، لیکن سال کے بعد جب شب قدر آتی ہے، سال کے بعد جب لیلۃ القدر آتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمتیں غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اترتی ہیں، کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں ہر سال کے بعد ہی، جب وہ رات آتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ میں نے کہا اسی طرح ہمارے نبی ہر روز تو نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی، رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے، اور جب رحمتیں برستی ہیں تو ان رحمتوں بھری برسات میں ایمان والے کیا کہتے ہیں بھائی؟ توجہ ہے، ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ فرمایا حضور علیہ السلام کے ذکر سے ایمان والوں کو تسکین ملتی ہے۔ اور میں اکثر جملہ کہتا ہوں، آپ حضرات کو بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت شیخ مہدی الفاسی رحمۃ اللہ علیہ شرح دلائل میں لکھتے ہیں کہ کسی شخص کے سامنے نا بھائی حضور کا ذکر کیا جائے، کسی شخص کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے اور اس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے، پھر اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل ہی کوئی نہیں۔ اتنی بڑی بات کہتی بھائی، وہ حضور کا ذکر ہو یار، سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ امام شافعی کی سن لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا ذکر کثرت سے کرو، میرے محبوب کا ذکر کثرت سے کرو۔ کسی نے کہا حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ میرے محبوب کا ذکر ایسی کستوری ہے، تو جو ہے میرے محبوب کا ذکر ایسی کستوری ہے جس کو جتنا چھیڑتے چلے جاؤ گے یہ اتنی ہی پھیلتی چلی جائے گی، جس کو جتنا چھیڑتے چلے جاؤ گے اس کی خوشبوئیں اتنے ہی دلوں کو معطر کرتی چلی جائیں گی۔ مضطرب سے کہو ذرا چھیڑے اس جان تمنا کا تذکرہ، مضطرب سے کہو ذرا چھیڑے اس جان تمنا کا تذکرہ، کہ فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے، فرقت کے بھیانک لمحوں میں زندگی زمیں کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، زندگی زمیں کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، اور پھولوں کا حسن تو حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ قسم ہے مجھے رات کے وقت کی جب وہ چھا جائے۔ اب عجیب بات یہ ہے اللہ چاشت کے وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ چاشت کا وقت کہتے کس کو ہے؟
فرمایا کہ جب سورج بلند ہو جائے اور اس کی تپش کچھ معلوم ہونے لگے اور اس کی طرف نگاہیں بھر کر دیکھا نہ جا سکے تو کہتے ہیں یہ چاشت کا وقت ہے. اور جب رات اندھیری چھا جائے، اندھیرا گپ ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ رات چھا گئی. اب اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے مجھے قسم ہے مجھے رات کے وقت کی. مولویوں نے بہت بول دیا یار، آج آپ نے بولنا ہے، آج آپ نے بولنا ہے، آپ کو بھی پتہ چلے گا کس انداز سے بولا جاتا ہے. تو فرمایا کہ قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی، قسم ہے مجھے رات کے وقت کی. اب اس میں کیا ایمان والوں کے لیے حکمت ہے؟ قرآن تو سراپا ہدایت ہے. تو ہم پوچھتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ حضرت فرماتے ہیں اس میں بہت سارے اقوال ہیں کہ ضحیٰ سے کیا مراد ہے، لیل سے کیا مراد ہے، ضحیٰ سے کیا مراد ہے اور لیل سے کیا مراد ہے. فرمایا کہ ضحیٰ سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد توجہ ہے بھائی، ضحیٰ سے مراد میلاد مصطفیٰ ہے، لیل سے مراد معراج مصطفیٰ. عجیب معنی کر دیا. ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں تو ابتدا چاشت سے ہوتی ہے، تو اس کائنات کی ابتدا بھی حضوری سے ہوئی ہے بھائی. تو معراج مصطفیٰ ہے، کائنات مصطفیٰ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد معراج مصطفیٰ ہے اور ضحیٰ سے مراد میلاد مصطفیٰ ہے، لیل سے مراد معراج مصطفیٰ ہے. کیا مطلب؟ اب ضحیٰ قسم اٹھائی نا بھائی. اب کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب تیرے آنے کی بھی قسم، محبوب تیرے جانے کی. محبوب جب تو آیا تھا تو بھی سونا لگتا تھا، اور جب تو سج دج کے دولہا بن کر معراج پر گیا ہے پھر بھی سونا لگتا ہے. جب تو آیا تھا پھر بھی سونا لگتا ہے، جب تو گیا ہے پھر بھی سونا لگتا ہے. اس لیے فرمایا مجھے ضحیٰ کی بھی قسم، مجھے آنے کی بھی قسم، اور محبوب مجھے تیرے جانے کی بھی قسم. پھر قسم جب اللہ اٹھا رہے ہیں تو پھر میں کیوں خاموش رہوں؟ فرمایا کہ مجھے بھی خالق ارض و سما کی قسم جس نے کھائی ہے تیری ہر ادا کی قسم. مجھے خالق ارض و سما کی قسم جس نے کھائی ہے تیری ہر ادا کی قسم. تو ہی مالک ہے کوثر و سلطان و بھی کل جہانوں کے رب العلا کی قسم. تیری صورت حسین تیری سیرت حسین، تیرا ثانی ہوا کوئی پیدا نہیں. دل یقین محجبین دل نشین نازنین، ابتدا کی قسم انتہا کی قسم، ابتدا کی قسم انتہا کی قسم. تو فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد میلاد مصطفیٰ ہے اور لیل سے مراد معراج مصطفیٰ ہے. دوسرا معنی کرتے ہیں. فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے. ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے جس میں گنہگاروں کو چھپا لے. ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایک خاص قسم کی بصیرت عطا کر رکھی تھی، خاص قسم کی بصیرت عطا کر رکھی تھی. فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ کو محفل رسول رکھی ہوئی ہے اور ہجوم عاشقاں ہیں. صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام بھی جلوہ فراز ہیں. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک اور جملہ کہوں گا. میں نے کہا ہجوم عاشقاں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ستاروں کے جھرمٹ میں چاند جلوہ فراز تھا. ستاروں کے جھرمٹ میں چاند جلوہ فراز تھا. مجلس رسول لگی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی آئے حضرت وابصہ اور آئے اور بیٹھ گئے. آقا کریم علیہ السلام، اور آداب مجلس بھی یہی ہے انسان کو جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے، لیکن گردنیں پھلان کر آنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر دو افراد کچھ فاصلے سے بیٹھے ہیں، درمیان میں گزرنے کا راستہ موجود ہے، پھر آگے آ سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ صدر مجلس جو ہے وہ کسی کو آگے بلانا چاہے کسی خاص حکمت سے، تو پھر وہ آگے بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے بھی جائز ہے آنا.
اور جہاں پر حضور ہو وہاں پر کوئی اور صدر مجلس ہو سکتا ہے؟ اور بولیں یار وہاں پر کوئی اور صدر مجلس ہو سکتا ہے جہاں پر حضور ہو؟ تو حضرت وابسہ آئے اور بیٹھ گئے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وابسہ دور بیٹھے ہو قریب آ جاؤ. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اٹھا اور قریب آ گیا. حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا وابسہ دور بیٹھے ہو قریب آ جاؤ. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اٹھا اور قریب آ گیا. پھر حضور علیہ السلام نے اسی مطلب پھر ارشاد فرما دی وابسہ ابھی بھی دور ہو اور نیڑے ہو جاؤ. ابھی بھی دور ہو اور نیڑے ہو جاؤ. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے مقدر پر. اگلا جملہ انتہائی قیمتی ہے. فرمایا کہ ہم اس نیت سے سبحان اللہ کہیں گے کہ کل کو خواب میں ہمیں بھی حضور کے ساتھ ایسے بیٹھنا نصیب ہوگا. کہیں گے بھائی سنیے گا اپنے دلوں دماغ کو معطر کیجیے گا. حضرت وابسہ آئے اور بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا وابسہ دور بیٹھے ہو قریب آ جاؤ. وابسہ قریب آ گئے. دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا وابسہ دور ہو قریب آ جاؤ. تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا وابسہ ابھی بھی کچھ دور ہو اور قریب ہو جاؤ. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے مقدر پر میں حضور کے اتنا قریب ہو گیا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگے. میرے گھٹنے مستقل کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے. مستقل کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے. کیوں کوئی پوچھے تو کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے. مل کر پڑھ لے. کوئی پوچھے تو کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے. تو فرمایا حضور علیہ السلام زحال سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا نور علم ہے. اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے جس میں گنہگاروں کو چھپا لے. فرمایا کہ ایک آدمی نے بڑا پیارا جملہ لکھا مجھے بڑا پسند آیا آپ کو بھی سنا دوں بھائی. فرمایا کہ وہ شخص اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے. تو جو ہے وہ شخص اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے وکیل خود حضور ہو. جس کے وکیل خود حضور ہو وہ مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے. لیکن میں نے کہا یار حضور کو وکیل نہ کہیں کیونکہ وکیل کے دو معنی آتے ہیں. ایک وکیل بمانا ایڈوکیٹ ہے اور ایک وکیل بمانا نگہبان ہے. پہلے معنی کے اعتبار سے تو ہمارے وکیل حضور وکیل نہیں ہیں. ایڈوکیٹ کے معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں. البتہ نگہبان کے معنی میں حضور ہمارے وکیل ہیں. اس نے پوچھا جی کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے جو وکیل ہوتا ہے نا بھائی وہ جج کے سامنے جا کے کیا کہتا ہے کہ جج صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا. میرا موکل بے گناہ ہے. میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا. میرا موکل بے گناہ ہے لہذا اس کو بری کر دیا جائے. لیکن اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے بھائی اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو تو سزا ہو جاتی ہے. تو فرمایا اس لیے حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں بلکہ حضور ہمارے شفیع ہیں. وکیل جو ہوتا ہے میرے بیان کا سب سے خوبصورت جملہ میں آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. اگر آپ کوئی بھی زبان کسی نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہا تو میرا خیال ہے وہ جاگے گا ضرور. وہ ضرور کہے گا سبحان اللہ. فرمایا کہ حضور علیہ السلام ہمارے شفیع ہیں وکیل نہیں. کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے جناب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا میرا موکل بے گناہ ہے اس کو رہا کر دیا جائے. لیکن جو شفیع ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے سب کچھ کیا ہے دامن میرا دیکھا جائے. دامن میرا دیکھا جائے. مجرم ہوں جہاں بھر کا میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ
سے بچا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا۔ تو مل کر ایک اور شعر پڑھ دیں یار، کیا خیال ہے؟ جو ان کے روزے پہ آ گیا وہ دل کی تمنا پا گیا، جو ان کے روزے پہ آ گیا وہ دل کی مراد پا گیا۔ بلند آواز سے کہہ دیں یار، جو ان کے روزے پہ آ گیا وہ دل کی مراد پا گیا۔ حضور علیہ السلام کا لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے جس میں گنہگاروں کو چھپا لیں گے۔ اور شاعر کہتا ہے وہ وقیدہ شفاعت کل قیامت کے دن سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے۔ وقیدہ شفاعت کا وہ سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں اللہ نے دامن مصطفیٰ کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کا جو ہے علم، نور علم ہے، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے۔ تیسرا معنی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کی کمالات ظاہریہ ہے جس کو دنیا جانتی ہے۔ کیسے؟ توجہ ہے، کیسے جانتی ہے دنیا؟ انگلی کا اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، انگلی کا اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گیا، ہاتھ کا اشارہ کیا چاند سورج پلٹ کر عصر کے وقت پہ آ گیا۔ حضور علیہ السلام کے کمالات ظاہریہ ہیں۔ اور آپ حضرات کو یہ وہ واقعہ بھی تو یاد ہوگا نا، جب کھجوروں کا باغ لگا تھا تو دانہ گٹھلی کفار نے نکال لی تھی، لیکن اللہ نے پھر بھی باغ لگا دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھران گل میں پڑا جان دائے، او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھران گل میں پڑا جان دائے۔ قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام اگر چاہ لیں تو اللہ قبلے بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ بنو سلمہ کی مسجد ہے، جناب ظہر کی نماز حضور علیہ السلام پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھا لی، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں۔ دل میں خیال آیا کیا خوب ہوتا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو جائے۔ اب دل میں خیال آنے کی دیر تھی، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب پروگرام بن گیا ہے تو رخ پھیر لیجئے، مولا تیری نماز تو پوری ہو جائے۔ فرمایا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ میوریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں قبلہ در بنیا سایہ جد یار نے موڑیاں زلفاں۔ تو حضور علیہ السلام کا ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کی کمالات ظاہریہ ہیں، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کے کمالات باطنہ ہیں، جس کو دنیا کچھ واقف ہے کچھ واقف نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی فرما دیا تھا، یا ابا بکر لما یعرفونی غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو اگرچہ تم میرے ساتھ رہتے ہو، سفر اور حضر میں تم میرے ساتھ رہتے ہو اور میری قربتوں کے مزے اٹھاتے ہو، لیکن یاد رکھو میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
تم بھی نہیں جانتے، میری حقیقت تو میرا اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو فرمایا لیل سے مراد حضور علیہ السلام کے کمالات باطنہ ہیں۔ شرح دلائل ایک کتاب ہے، شرح قائد نفسیہ، یہ اس کی شرح ہے، اکثر تمام مکاتب فکر کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس میں حضرت علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اور شاید آپ پہلے بھی سن چکے ہیں مجھ سے۔ فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ گزرے ہیں حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی ولایت کا مقام کو عطا کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے روحانی طور پر پرواز، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، انسان توجہات کے ذریعے علم تصوف ہے، بڑا وسیع علم ہے۔ تو فرمایا میں نے روحانی طور پر پرواز شروع کی، یہاں تک کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ 7 لاکھ عرش ایک نہیں ہے، اس عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان عرش جو ہے وہ عالم برزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی تجلی ڈالنی ہوتی ہے نا بھائی، تو وہ ڈائریکٹ ڈالتے ہیں، بلکہ پہلے عرش پر ڈالتے ہیں، اگر ڈائریکٹ ڈالیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ تو فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پر پرواز شروع کی اور میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ عرض کی مولا میں اس عرش کی تلاش میں ہوں جس عرش پر معراج کی رات تیرے محبوب کے قدم لگے تھے، تیرے محبوب کے قدم لگے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیر ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا۔ تو فرمایا کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ارجی ارجی لا وصول لکا، ابو الحسن واپس لوٹ جاؤ، تم اگر کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو تو اس عرش کی چھاتی پر تک نہیں پہنچ سکتے جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے۔ یار جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہوں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا، اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ تو ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کے کمالات ظاہرہ ہیں، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کے کمالات باطنہ ہیں۔ فرمایا کہ وقت ختم ہونے کو ہے، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کا چاش کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے، چاش کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کے کندھوں پر لٹکنے والی زلفیں، حضور علیہ السلام کے کندھوں پر لٹکنے والی زلفیں ہیں۔ اور اگر چہرے کی بات آپ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت میمونہ بنت قرطب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے والد گرامی نے نا بھائی حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو مسئلہ پوچھنے کے لیے جانے لگے نا، حضرت میمونہ بنت قرطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں بھی ساتھ چلی گئی، میں بھی ساتھ چلی گئی، تو اسی بہانے میں بھی حضور کی زیارت کر لوں گی۔ تو اب جا رہے ہیں، اور اتفاق ایسا تھا وہ حج کے دن تھے، آقا کریم علیہ السلام ناکہ پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے اور جا رہے تھے، اور یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ابھی پہنچے ہی تھے۔ حضرت میمونہ بنت قرطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے والد گرامی حضور کیونکہ اونٹنی پر سوار تھے، بلندی پر تھے نا، تو حضور علیہ السلام سے گفتگو شروع کی، اور میں نظریں جھکا کر کھڑی تھی اور میری ہمت نہیں ہو رہی تھی میں نظریں اٹھا کر حضور کا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی، ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن دل بڑا چاہ رہا تھا کہ یار زیارت رسول ہی ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا میری ہمت تو نہ پڑی کہ میں حضور کا چہرہ دیکھ سکوں، البتہ چہرہ تو نہ دیکھ سکی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے آپ کے نالین تھے، نالین میں پاؤں مبارک موجود تھے۔ تو میں نے حضور کے چہرے کی زیارت نہیں کی، بلکہ میں نے حضور کے نالین سے نکلنے والی حضور کی انگلیوں کی زیارت کی، اور آج یہ روایت بیان کرتے ہوئے مجھے عرصہ بیت گیا، اس واقعے کو عرصہ بیت گیا، آج میں روایت بیان کر رہی ہوں تو فما نسیت فیما نسیت طول اصبع، کہ آج تک اس حضور کی ایک انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے نہیں ہٹ رہا۔ یار جس کے قدم اتنے سونے ہوں اس کا چہرہ کتنا سونا ہو، قدموں میں جبین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو ابصار کا عالم کیا ہو۔
چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو وقت ختم ہو گیا لیکن گفتگو باقی ہے، تو جتنا کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں تو ایک بار یار وہ ترانہ پھر پڑھ دیں آپ، تاکہ سرور آ جائے کہ جو روضہ رسول پہ آ گیا وہ دل کی مراد پا گیا۔ سارے بھائی بلند آواز سے کہتے ہیں جو روضہ رسول پہ آ گیا مراد پا گیا۔ تو آخری بات، فلک خوب سورج سجایا نہ ہوتا، کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوتا۔ فلک خوب سورج سجایا نہ ہوتا، کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوتا۔ نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے۔ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی امتی نہ مویا نہ زندہ۔ ہورا دے قصے نہ آدم نہ حوا، یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا۔ تختہ تے تاجہ نہ سلطان ہوندے، محلہ دے والی نہ دربان ہوندے۔ نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوا نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی۔ عرش نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے چ کچھ بھی نہ ظہوری۔ کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوتا جرب نے محمد بنایا نہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے جمعے کا پچھلا بیان تھا لیکن بارش ہو گئی لیکن رہ گئی، لیکن بعض حضرات آپ میں سے ایسے تھے جس کو میرا بیان سننے کی بڑی طلب تھی، تو میں یہ سوچ رہا تھا مجھ میں تو کوئی خوبی نہیں ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ میرے لبوں پر ذکر مصطفیٰ ہے۔ صرف اس وجہ سے جو ہے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، اللہ تعالیٰ اس جوش بھرے انداز میں آپ کا سننا سنانا ہم سب کا جو ہے وہ باعث نجات بنائے۔ اور میری آواز جو گھروں میں موجود میری اسلامی مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ عشق مصطفیٰ جس کے دل میں موجزن ہو گیا تو بھائی اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں اپنی اولاد کو ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن سب سے پہلے حضور کا عاشق بنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی غربت کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی غربت کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا ان کی زندگی ان کی قبر میں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، مولا مشکلات کو آسان فرما دیجئے۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، مولا مسلمانوں میں پیار محبت ڈال دیجئے، اللہ فرقہ واریت کو ختم فرما دیجئے۔ حضور علیہ السلام جو امت چھوڑ کر گئے تھے، اللہ ہم سب کو امت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں کوئی فرقہ بن کر نہ رہیں، اللہ ہم تیرے نبی کی امت بن کر رہیں۔ یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، اللہ ان کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ تیرے رسول کی تعریف سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اللہ ہم سب کو اس تعریف کا سننے سے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ موج زن فرما۔ یا اللہ قبر اور حشر آسان فرمانا، قیامت کے دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔